اب وہ سو رہی تھی۔ نرس دروازہ کھول کے اندر آئی اور اس نے مجھے مسکرا کے گڈ مارننگ کہا، پھر مجھ سے پوچھا، آپ کی وائف اب کیسی ہیں سر؟ بہت بہتر، اب باتیں کر رہی تھی مجھ سے۔ فائن۔ شوق کی کیفیت میں نروس بریک ڈاؤن سے برین ہیمریج تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہادر عورت ہے، بہت جلد ریکور کر لیا۔ اس نے ٹمپریچر کو چارٹ پر لکھا اور بلڈ پریشر دیکھنے کے لیے شادو کے ہاتھ پر پٹی کو لپیٹنے لگی۔ میں نے کہا، کل رات تو میں بھی مایوس تھا۔ اس نے بلڈ پریشر کے آلے میں غبارے سے ہوا بھری، اسٹیتھوسکوپ کو بازو پر رکھا اور پارے کو اترتا دیکھتی رہی۔ صدمہ تو باپ کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن ماں زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو؟ یہ پہلا بچہ ہوگا آپ کا؟ میں نے بڑی مشکل سے کہا، یس، لیکن میں اس پرسنل معاملے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا، آئی ایم سوری سر، اور اسٹینڈ کو ایک ہاتھ سے چلاتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور کھڑکی میں جا کر کھڑا ہوا۔ باہر صبح کا اجالا پوری طرح پھیل چکا تھا، مگر یہ میرے لیے زندگی کی بڑی عجیب صبح تھی۔ اس ایک رات میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے رات بھر ٹرین میں سفر کیا اور تاریک رات کا سفر ختم ہوا تو باہر کا منظر اب بالکل نیا اور اجنبی ہے۔ زمین، آسمان، درخت اور ہوا سب بدل چکے ہیں۔ ڈاکٹر 8 بجے آئی تو میری رپورٹ سے خاصی مطمئن ہوئی۔ اب آپ باہر تشریف لے جائیں۔ میں نے کینٹین میں جا کر خوب ڈٹ کے ناشتہ کیا۔ میں گزشتہ شام کے مقابلے میں زیادہ پرسکون اور پریقین تھا۔ بس دھند چٹ ہو گئی تھی، میرے ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ اب میں جانتا تھا کہ مجھے کب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ میرے خیالات واضح تھے اور ان کی ایک سمت تھی جسے میں محسوس کرتا تھا۔ مجھ پر ذہنی اور جسمانی تھکن کے ساتھ شب بھر کی بے خوابی کا اثر تھا، مگر ابھی میرے لیے سونا اور آرام کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے نیند نہیں آئے گی، باہر نکلنے میں خطرہ تھا، مگر شادو کے ساتھ ہاسپٹل کے ایک کمرے میں قید رہنے سے زیادہ ضروری اور اہم کام تھے جو مجھے بلا رہے تھے۔ میں نے دوبارہ کمرے میں جا کے دیکھا تو شادو سو رہی تھی۔ ڈاکٹر انجم نے مجھے بتایا کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، 2-4 دن میں وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو جائے گی۔ میں نے اسے اپنے حلیے اور لباس کو دیکھا تو مجھے اپنے آپ سے شرم آئی۔ میں انہی کپڑوں میں تھا جو دہی اور مسالے کی بو سے سڑ رہے تھے، اور شاید اسے اپنے حلیے میں وحشت کا مارا لگتا تھا۔ مجھے فوری طور پر غسل کی اور نئے لباس کی ضرورت تھی، مگر میرے کپڑے اس گھر میں تھے جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ نیلم کے گھر میں رہتے ہوئے میں نے نہ جانے کس کس کے کپڑے استعمال کیے تھے، اور اس وقت بھی وہی میرے بدن پر تھے۔ میں نے بہت سوچ کے یہ فیصلہ کیا، میں گھر سے ضرورت کی کچھ چیزیں لے آؤں۔ ابھی میرا وہاں جا کے رہنا ممکن نہیں تھا۔ کم سے کم 1 ہفتے تک مجھے شادو کی تیمارداری میں ڈاکٹر نوید کے کلینک سے باہر نہیں جانا تھا۔ ابھی شادو بھی لوٹ کے اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے بعد کے لیے یہی کہا جا سکتا تھا کہ جہاں قسمت لے جائے۔ وہ جگہ اجاڑ اور ویران پڑی تھی جہاں بڑے ارمانوں سے اور بڑی تیاری کے ساتھ ڈاکٹر رانجھے نے ہیر کلینک کا بورڈ لگایا تھا اور اس کا شاندار افتتاح فرمایا تھا۔ دکھ کی ایک لہر میرے وجود کو کاٹتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے جو ان کے لیے کیا تھا بڑی محبت اور نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دنیا امید پر قائم ہے، ہیر کلینک ایک دن پھر آباد ہوگا۔ ملیں گے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک۔ زینے کے دروازے پر میری خریدی ہوئی چھوٹی سی کار بھی افسردہ سوگوار نظر آتی تھی۔ جب میں اور ڈاکٹر رانجھا اسے خرید کر لائے تھے تو ہم کتنے خوش تھے۔ ہم ماسی ہیر کو سرپرائز دینا چاہتے تھے اور ڈاکٹر رانجھا اس کی خوشی کے تصور سے ہی ایکسائٹڈ تھا۔ بس آرزو کی خاک شدہ، اس سے بڑا سرپرائز ہمیں بڑے ملک نے دیا۔ خوشی کا خواب یکلخت ایک پردہشت حقیقت میں ڈھل گیا۔ اوپر جانے والے زینے کا دروازہ مقفل تھا اور میرے پاس اس کی چابی بھی نہیں تھی۔ مجھے ایک قفل ساز کو لا کے تالا کھلوانا پڑا۔ اوپر ہر چیز پر اداسی کی گرد جمی ہوئی تھی۔ نیا رنگین ٹی وی چپ تھا، پردے، قالین، اس گھر کے در و دیوار سب سناٹے میں تھے۔ خاموشی ایک سوال بن کے گونجتی رہی کہ یہ سب کیا ہوا اور کیسے ہو گیا، مگر میرا دل پوچھتا تھا کہ کیوں ہو گیا۔ اچھی طرح نہانے اور جوتے کپڑے بدل کے جلدی میں نے ایک سوٹ کیس میں اضافی کپڑے ڈالے اور ضروری کاغذات اس کی پاکٹ میں پہلے سے موجود تھے۔ ٹی وی کے اوپر کار کی چابی بہت نمایاں جگہ رکھی گئی تھی تاکہ مجھے تلاش نہ کرنی پڑے۔ اسی سوٹ کیس میں کپڑوں کے نیچے ریوالور بھی چھپا دیا جو میں نے ڈاکٹر مشہود کے گھر سے چرایا تھا۔ ڈاکٹر مشہود کے گھر کی یاد ہمیشہ میرے دل کو بیک وقت رنج اور مسرت عطا کرتی تھی۔ وہاں میں نے جو وقت گزارا تھا اس میں ہر آرام اور آسائش تھی، اور جتنی محبت مجھے اس گھر سے ملی تھی اس نے مجھ میں وہ اعتماد پیدا کیا تھا جو آج میرے کام آ رہا ہے۔
اس گھر کے جدا ہونے کے رنج میں تھوڑا سا احساس ندامت و ملامت بھی شامل تھا۔ بیگم صاحبہ کے خیال سے آج بھی میرے دل میں بڑی لطیف راحت آفریں اور خواب آور گدگدی سی ہوتی تھی، اور ایک مخصوص کیفیت کی خوشبو اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ میرے اعصاب پر چھانے لگتی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی میری نظریں جھک جاتی تھیں۔ ڈاکٹر مشہود مجھ پر کتنا اعتماد کرتے تھے اور آج بھی میری خیر خواہی میں کم نہ تھے، حالانکہ میں نے انہیں ہمیشہ مایوس کیا تھا۔ میری کار پر بھی مٹی کی تہ بچھ گئی تھی۔ میں نے اسے ایک کپڑے سے جھاڑ کے صاف کیا، چابی لگا کے اسٹارٹ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی بیٹری ڈیڈ تھی۔ وہ مزدور ٹائپ افراد نے اسے دھکا لگایا تو ہلکی پھلکی سوزوکی ایفیکس دوڑی اور اس کا انجن غراق اسٹارٹ ہو گیا۔ اس وقت میں نے اپنے وجود میں توانائی کو کار کی رفتار کے ساتھ بڑھتا ہوا محسوس کیا۔ کار میں بیٹھنے کے بعد میں نے بے دست و پا نہیں رہا تھا۔ میں زیادہ محفوظ بھی ہو گیا تھا اور باوسیلہ بھی اور با اعتبار بھی۔ پیدل چلنے والے ناصر عظیم کے مقابلے میں کار سوار ناصر عظیم کی پہنچ میں ہر جگہ تھی اور سارے فاصلے سمٹ کے غیر اہم ہو گئے تھے۔ میں نے ان کے شیشوں پر کالے سٹیکر کی شیٹ لگوائی جس سے شیشے سیاہ نظر آنے لگے۔ اب میں باہر کی دنیا کو دیکھ سکتا تھا۔ میں خود باہر والوں کی نگاہوں سے محفوظ تھا۔ بینک سے کچھ رقم نکلوانے کے بعد میں نے سیدھا بشیر چودھری کی طرف رخ کیا۔ وہ تھانے دار تھا اور ہر تھانے دار کی طرح تھانے میں موجود نہیں تھا، تاہم مجھے ڈیوٹی افسر نے وہ جواب نہیں دیا جو پبلک کو دیا جاتا ہے کہ صاحب گشت پر ہیں۔ وہ مجھے پہچانتا تھا۔ اس نے وائرلیس پر بات کی اور پھر میری بشیر چودھری سے بات کرا دی۔ اور یار کدھر ہے تو؟ میں نے سارے شہر میں بندے لگا رکھے ہیں تیرے پیچھے، وہ بولا۔ میں نے کہا ایسا کیا جرم کیا ہے میں نے چودھری صاحب؟ آپ بتائیں میں کہاں حاضر ہو جاؤں؟ گھر آ جاؤں؟ گھر نہیں تو وہیں ٹھہر میں آتا ہوں، وہ بولا۔ اس کی ہدایت پر میرے لیے ایس ایچ او صاحب کا کمرہ کھول دیا گیا، اے سی چلا دیا گیا اور ایک کانسٹیبل نے مجھے کچھ ٹھنڈا گرم لانے کا بھی پوچھا، مگر میں نے ایک شان و بے نیازی سے انکار کر دیا کہ چودھری صاحب آ جائیں، پھر وہ خود منگا لیں گے جو منگوانا ہوگا۔ بشیر چودھری خاصی پریشانی کے عالم میں نمودار ہوا۔ اس نے کیپ اتار کے میز پر پھینکی اور کرسی پر گر کے جوتے اتارنے لگا۔ اچھا کیا تو آ گیا۔ میں نے کہا میں آپ سے ملنے کے لیے نہیں، ایک رپورٹ لکھوانے آیا ہوں۔ کیسی رپورٹ؟ کس کے خلاف؟ آپ لکھ سکتے ہو مگر ہمت کی بات ہے چودھری صاحب۔ اس نے پاؤں میز پر پھیلا دیے۔ اب تو کہے گا کہ چیف سیکرٹری کے خلاف رپورٹ لکھو، اختیارات کے ناجائز استعمال کی یا ڈی آئی جی صاحب کے خلاف رشوت لینے کی؟ تو میں اتنا پاگل نہیں ہوں ابھی۔ میں قتل کی رپورٹ لکھوانا چاہتا ہوں ایک با اثر سیاسی شخصیت کے خلاف۔ اور چل رہنے دے میاں، نوکری کا کنڈا مت کر، ویسے بھی بہت پریشان ہوں میں، وہ بولا۔ میں بھی پریشانی میں آیا ہوں آپ کی مدد مانگنے۔ کھانا کھا لیا ہے تو نے؟ نہیں کھایا ہوگا۔ اس نے گھنٹی بجا کے کسی کو بلایا اور کھانا لگانے کا حکم صادر کیا۔ میں نے کہا چودھری صاحب مجھے معلوم ہے آپ کی پریشانی کا سبب۔ وہ چونکا، کیا معلوم ہے تجھے؟ میں نے کہا آپ اپنے بہنوئی وسیم کے لیے پریشان ہوں گے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اللہ بخشے ابا جی کو، زندگی میں ایک ہی غلطی کی تھی انہوں نے جو مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے، اس سے بہن کا رشتہ کروا دیا تھا۔ میں نے کہا گالی مت دیں چودھری صاحب، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری بات کا اثر آہستہ آہستہ ہوا۔ وہ دراز میں سے کچھ نکالنے کے لیے جھکا تھا کہ سیدھا ہو گیا۔ کیا کہا تو نے؟ اس قتل کی ایف آئی آر درج کروانے آیا تھا؟ وسیم کو قتل کر دیا ہے؟ کس نے؟ میں نے کہا ہاں، بڑے اور چھوٹے ملک سے واقف ہو آپ؟ وسیم نے بڑے ملک کا کچھ نقصان کیا تھا مجھے معلوم ہے، مگر اس میں وسیم کی کیا غلطی تھی؟ اسے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ وہ مال کس کی سپرداری میں دینا ہے؟ اس نے پولیس والوں کی مخصوص اصطلاح استعمال کی۔ غلطی بہرحال غلطی ہے۔ بڑے ملک نے اس جرم میں اسے پھانسی دے دی۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ بری خبر مجھے سنانے کے لیے آنا پڑا۔ اس کی نظریں مجھ پر جم گئے اور پوری بات بتا، تو نے دیکھا ہے یا سنا ہے کسی سے؟ میں نے اسے پوری بات بتا دی۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ میں نے اسے وہ سب بتا دیا جو میرے، نیلم کے اور شادو کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بے حرکت بیٹھا سنتا رہا۔ آفس والے کمرے کے پیچھے ایس ایچ او کا نجی کمرہ تھا جس میں ایک بیڈ بھی لگا ہوا تھا، اور اس نے اس کمرے میں کھانا لگا کے اسے بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ دوسری بار کہا تو وہ گرم ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے، سن لیا ہے میں نے کہا اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ اور تو کیا کرے گا جب ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ اور وہ کچھ سوچتے ہوئے اور خلا میں دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر وہ کون سا معصوم بے گناہ تھا، اس کے اعمال نے مروا دیا اسے۔ ساری زندگی ایسی چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کرتا رہا۔ بندہ کرے بدماشی تو رج کے کرے، ایویں ایمان اور عاقبت خراب کی دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا۔ یہ کب کی بات ہے؟ کل دوپہر کی۔ تو نے بہت دیر سے بتایا مجھے، وہ بولا۔ رات بھر شادو کی حالت خراب رہی۔ صبح ڈاکٹر نے کہا کہ اب خطرے کی بات نہیں رہی۔ پھر میں بس یہ کپڑے بدلنے گیا اور ادھر آ گیا۔ اس نے دکھ سے سر ہلایا۔
اب تک تو لاش بھی غائب ہو چکی ہوگی۔ بڑی مصیبت ہو گئی میرے لیے یار، بڑی مشکل سے وہ لوٹ کے گھر آیا تھا، بیوی بچے خوش بھی نہیں ہوئے تھے کہ قتل ہو گیا۔ اس نے عادتاً پھر اسے گالی دی جیسے قتل ہونے کے لیے وہ خود اپنی مرضی سے گیا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب کیا ہو سکتا ہے میاں، بندہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ جب تک زندہ تھا ہمارے لیے مشکل تھی، اب مر گیا تو اس کے لیے خود کو زیادہ مشکل میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ ہم نے بھی اسے کہیں گاڑنا ہی تھا، انہوں نے بھی گاڑ دیا ہوگا۔ ہم کون سا مزار شریف بنوا کے سال عرس اور قوالی کراتے؟ اللہ مغفرت کرے اس کی، یہ اللہ کی مرضی۔ اپنی بہن کو کیا بتائیں گے آپ؟ کچھ نہیں، تو نہ بتاتا تو مجھے کیا معلوم ہوتا؟ فرض کر لے کہ تو نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں کیسے جا کے کہوں کہ تیرے خاوند کو ایک بہت طاقتور بندے نے اپنے گھر بلا کے ٹانگ دیا ہے اور دفنا دیا ہے؟ کہیں وہ پاگل سمجھتی ہے کہ تھانے دار سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ دہائی مچائے گی کہ اسے پکڑو، پھانسی پر چڑھا دو، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ اس سے اچھا ہے وہ انتظار کرتی رہے، وہ پہلے بھی چلا گیا تھا اور ایک بار خود آ گیا تھا جب اس نے ٹھڈا مار کے نکال دیا، دوسری بار تو پکڑ لایا، اب کہ ہمیشہ کے لیے گیا ہے خود ہی پتہ چل جائے گا بالآخر اسے۔ مایوس ہو جائے گی تو صبر کر لے گی رو دھو کے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ نے بھی صبر کر لیا ہے؟ وہ بگڑ کے بولا، اوے پاگل دے پتر، صبر نہ کروں تو اور کیا کروں؟ چھاپا ماروں اور اسے ہتھ کڑی لگا کے لے آؤں کسی ثبوت کے بغیر؟ تیری گواہی کو پوچھتا کون ہے؟ اور گواہی دے گا تو تیرے اپنے قتل کے گواہ نہیں ملیں گے؟ چل کھانا کھا لے۔ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے؟ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، پھر وہی بے وقوفوں والا سوال، وہ ایک معمولی تھانے دار کیا کر سکتا ہے آخر؟ میں نے تیری بات مان لی، اب اگر میں نے کچھ کرنا ہوگا تو تجھے کیوں بتاؤں گا؟ اور تو بھی بس دوڑ چپ کر کے بیٹھا رہا، جو کرنا ہے ایسے ہی کر کے، پکڑ کوئی نہ سکے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان کے پاس بدمعاشی اور سیاسی اثر و رسوخ کی طاقت ہے، مگر اس سے بڑی ایک طاقت ہوتی ہے یہاں۔ اس نے اپنی کھوپڑی پر انگلی ماری۔ ہم خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ پہلے مجھے کچھ مایوسی ہوئی تھی، لیکن بشیر چودھری نے بعد میں جو کہا وہ قابل غور تھا۔ میں نے کچھ کرنا ہوگا تو مجھے کیوں بتاؤں گا؟ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا کہ وہ کچھ کرے گا۔ کھلی جنگ لڑنا ممکن نہ ہو تو گوریلا وار کے ذریعے بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہی صلاح اس نے مجھے بھی دی تھی، اپنا کام کرو مگر کسی کے ہاتھ مت آؤ۔ عقل اور ذہانت سے طاقتور دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے اور وہ تمہارے پاس ہیں۔ میں چلنے لگا تو اس نے میرے کندھے پر تھپکی دی، دیکھ پتر، دنیا میں سنبھل کے چل، بہت آگے جانا ہے تو نے، مجھے نظر آ رہا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوگا اگر تو وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا اوپر، اور ملنے کے لیے آتے رہنا، کوئی کام ہو تو بتانے سے بس شرمانا، کر سکتے ہوں گے تو ضرور کریں گے۔ اس کا رویہ بہت حوصلہ افزا تھا۔ بظاہر وہ ایک روایتی قسم کا تھانے دار تھا، مگر میں نے اس کی نجی زندگی میں جھانک کے دیکھا تھا تو وہ مجھے عام آدمی نظر آیا تھا، جو بھائی بھی تھا، باپ بھی اور شوہر بھی۔ لوٹ کر نوید کلینک جاتے ہوئے مجھے رئیس کا خیال آیا، وہ گھبرا گیا تھا۔ میرے ساتھ اس کے رشتہ خلوص کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا تھا، چنانچہ ہمیشہ اس کو میرے ساتھ یوں قبول کیا جاتا جیسے فصل بہار کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی امر مجبوری پولن کی الرجی کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس کی شخصیت خود بھی غیر اہم ہو کے پس منظر میں چلی جاتی تھی اور وہ خود کو میرا تفیلی محسوس کرنے لگتا تھا۔ ظاہر ہے یہ اسے پسند نہیں تھا، وہ اسی لیے اپنی چنڈال چوکڑی کی طرف چلا جاتا تھا کہ وہاں سب اسی جیسے تھے۔ میں نے گاڑی کو عقبی حصے میں انیکسی کی طرف کھڑا کیا اور سوٹ کیس کو گیسٹ بیڈ پہ رکھوانے کے لیے ملازم کے سپرد کر دیا۔ میں ہاسپٹل پہنچا تو سب سے پہلے مجھے رخسانہ نظر آئی، مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ تم تو پہچانے نہیں جاتے۔ میں نے کہا تم نہ پہچانو، پہچاننے والے پہچان جائیں گے، کیا خبر ہے شادو کی؟ پوچھ تو ایسے رہو جیسے میرے جواب سے مطمئن ہو کے واپس چلے جاؤ گے۔ وہ بولی، تمہارے جانے کے بعد اس کی طبیعت پھر بگڑ گئی تھی۔ کیوں؟ کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی؟ نہیں، بس نہ جانے کیوں وہ سمجھی کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ تم اس کے پاس ہو۔ پہلے انستھیزیا کا اثر تھا، پھر وہ سیڈیشن میں تھی۔ بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، تم کسی کام سے گئے ہو اور واپس آؤ گے۔ وہ کہتی رہی کہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، ناصر یہاں نہیں آ سکتا، اسے نفرت ہے میری صورت سے۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں شادو کے پاس پہنچا تو وہ سو رہی تھی۔ ایک نرس اس کے پاس کرسی پر بیٹھی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے مزید تفصیلات حاصل ہوئیں۔ شادو نے جذباتی ہیجان کے دورے میں خون اور گلوکوز کی نلکیاں نکال دی تھیں اور اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ یہ صرف میرے خیال کا رد عمل نہیں تھا، وہ سب جو اس کے لاشعور میں پھوڑے کی طرح پک رہا تھا ایک دم زہریلے مواد کی طرح پھوٹ کے باہر آ گیا تھا۔ میں نے شادو کو ڈسٹرب نہیں کیا، ڈاکٹر انجم کی تلاش میں باہر آ گیا۔ 5 بجے سے او پی ڈی میں بیٹھتی تھی، ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ ان کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رکھنے والے میٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر انجم چائے پی رہی تھی، وہ خفا ہونے لگی۔ تم ذرا سی دیر کے لیے گئے تھے؟ میں نے کہا سوری، مجھے ایک ضروری کام میں دیر ہو گئی، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے تمہارے لیے کوئی اور کام زیادہ ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے
کہ اس کے مینٹل ڈپریشن کی کیا کیفیت ہے، ایک ساتھ کتنے سنگین مسائل کا سامنا ہے اسے۔ کوئی بھی عورت کتنے بھی مضبوط اعصاب کی مالک ہو، پاگل ہو جائے گی۔ اس کا شوہر مر گیا، پھر یہ انتہائی شرمناک واقعہ ہوا۔ گینگ ریپ کوئی معمولی بات ہے؟ خودکشی کر لیتی عورتیں اگر جاں بار نہ ہوتیں۔ اس کا بچہ مر گیا۔ میں تو کہتی ہوں فولادی اعصاب کی مالک ہے یہ لڑکی۔ ایک کے بعد ایک جذباتی سانحہ پیش آیا اور وہ زندہ ہے، لیکن ایسے وہ زندہ نہیں رہے گی، اسے ڈپریشن مار ڈالے گا۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی مقصد، کوئی امید، کوئی سہارا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آئی ایم سوری ڈاکٹر، یہ سب اس کو میں فراہم کر دوں گا۔ آج مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں نے اندازہ کر لیا ہے۔ اس کو صرف تم اور تم ہی زندگی کی طرف لا سکتے ہو۔ وہ موت کی طرف زیادہ کشش محسوس کرتی ہے، جو ان حالات میں ایک فطری خواہش کی بات ہے۔ اب ٹائم ہو گیا ہے میرے پیشنٹ دیکھنے کا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ میں اپنے آپ سے شرمسار لوٹ کے شادو کے پاس آ گیا۔ میں نے نرس کو رخصت کر دیا۔ اب آپ کی ضرورت ہوگی تو میں بلا لوں گا۔ آپ میڈم کو بھی بتا دیں، میری ڈیوٹی انہوں نے لگائی تھی۔ اس نے باہر جاتے ہوئے کہا، مس نیلم آئی تھیں ابھی 2 منٹ پہلے، آپ کو پوچھ رہی تھی، یہ ٹی وی چھوڑ کر گئی ہیں۔ اور یہ ایک کارنر میں 14 انچ کا ٹی وی اور اس پر پلاسٹک میں لپٹا ہوا پھولوں کا گلدستہ میکویٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کارڈ گیٹ ویل سون کا تھا جس پر نیلم کا نام تھا۔ مجھے اس سے ملاقات نہ ہونے کا افسوس ہوا۔ میں 15-20 منٹ ڈاکٹر انجم کے کمرے میں رہا۔ وہ اتنی دیر میں آ کے چلی گئی۔ شاید وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ او پی ڈی کا ٹائم ختم ہونے کے بعد انجم پھر آئی اور اس نے ایک نظر چارٹ پر ڈال کے شادو کو دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ آج رات تمہیں بھی ضرور سونا چاہیے۔ کیا تم نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے؟ تمہاری آنکھوں کے گرد نیند کی کمی اور تھکن سے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی تھی، آج تم بغیر کوشش کے سو جاؤ گے۔ کھانا یہاں کھاؤ گے اکیلے یا ہمارے ساتھ؟ وہ بولی۔ میں نے کہا یہاں شادو ہے، اسے فی الحال گلوکوز کافی ہے۔ اگر رات کو مانگے تو فریش جوس دودھ سے شروع کریں گے، پھر سیمی لیکوڈ ڈائٹ، انشاءاللہ 2 دن میں شی ول بی نارمل۔ لیکن تم یہاں رہو گے، وہ دوا علاج سے زیادہ تمہاری ضرورت کو محسوس کرتی ہے، اور اس قسم کے کیس میں فزیکولوجی فیکٹر ہی اہم ہوتا ہے۔ میں اب یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں۔ گیو ہر کانفیڈنس، اور ایک چیز جو تمہیں ریسٹور کرنی ہوگی، زندہ رہنے کی خواہش اور ول۔ میں جوتے اتار کے کرسی پر پاؤں پھیلانے بیٹھا رہا اور ٹی وی دیکھتا رہا، بلکہ ٹی وی کو دیکھتا رہا، کیونکہ جو پروگرام چل رہا تھا وہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میری نظر بار بار شادو پر جاتی تھی اور میرے خیالات کا مرکز بار بار بدل جاتا تھا۔ میں ماضی کی پرچھائیوں اور مستقبل کے تصورات کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ رات 11 بجے ڈاکٹر نوید، انجم اور رخسانہ ایک ساتھ آ گئے۔ وہ راؤنڈ پر تھے، میرے پاس بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہے۔ انہیں میرے اور شادو کے تعلق کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ شادو سے میری پہلی ملاقات کہاں اور کن حالات میں ہوئی تھی، یہ تعلق کس طرح چاہت میں بدلا تھا، اور وہ وقت کی ساری آزمائشوں کی حوصلہ شکنی اور مایوسیوں کی دل شکنی کے باوجود جذبات کی سطح پر آج بھی روز اول کی طرح قائم تھا، تو وہ بڑی حیرانی سے سنتے رہے۔ شاید یہ میرا انداز بیاں تھا، یا ایک اور لو سٹوری کا حقیقی چام جو افسانے سے زیادہ دلچسپ تھا۔ لیکن جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، یہ ان کی سازش تھی کہ دیر بعد ڈاکٹر نوید کے گھر کا ملازم چائے لے آیا، جو ہم سب نے پی۔ چائے پی کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس پر لطف محفل میں سب ہنستے ہنساتے رہتے۔ اس سے میرے اعصاب کی کشیدگی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد میرے جسم پر تھکن سی غالب آنے لگی۔ شادو گہری پرسکون نیند میں تھی۔ میں دوسرے بیڈ پر دراز ہو گیا اور ٹی وی آن کر دیا۔ اس کی آواز بہت کم تھی۔ چند منٹ کے بعد میں نے غنودگی محسوس کی اور میں سو گیا۔ ٹی وی اسی طرح آن رہا۔ ڈاکٹر نوید اور انجم نے چائے میں مجھے خواب آور گولی دے دی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ آج رات میں میرے لیے سکون سے سونا مشکل ہوگا، اور انہوں نے مجھے گولی دینے کی کوشش کی تو میں کھانے سے انکار کر دوں گا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ٹی وی بند تھا اور شاید رات کے وقت چکر لگانے والی کسی نرس نے آف کیا ہوگا۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب روشن تھا۔ کمرے کی کھڑکی بھی بند تھی اور اے سی چل رہا تھا۔ شیشوں پر صبح کا اجالا نظر نہیں آ رہا تھا، اس پر گہرے رنگ کا پردہ پھیلا دیا گیا تھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 8 بجے تھے۔ میں 8 گھنٹے تک بے خبری کی نیند پوری کر کے اٹھا۔ میں نے اے سی بند کیا کیونکہ کمرے میں خاصی خنکی ہو رہی تھی۔ پردہ ہٹا کے کھڑکی کھولی، صبح کی تازہ ہوا کو روشنی کے ساتھ اندر آنے دیا۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو شادو مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کے کہا، ہیلو، گڈ مارننگ، تم سب کب سے جاگ رہی ہو؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ وہ بولی، تم سو رہے تھے؟ میں نے خفت سے کہا، ہاں، پتہ نہیں اتنی گہری نیند اچانک کیسے آ گئی۔ ضرور انہوں نے چائے میں کچھ دیا ہوگا۔ کس نے؟ کیا دیا ہوگا؟ کوئی خواب اور گولی ہوگی۔ ڈاکٹر نوید، انجم اور رخسانہ سب ایک ساتھ اسی لیے آئے تھے۔ گپ شپ بہانہ تھی تاکہ مجھے شک نہ ہو۔
میں اس کے پاس بیٹھ کے ایک کنارے پر ٹک گیا۔ تم بتاؤ، میں کیا بتاؤں؟ کل اتنا ہنگامہ کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا، اب دیکھ لو مجھے ہاتھ لگا کے، چھو کے، میں خواب نہیں حقیقت ہوں، تمہارے پاس ہوں۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔